کسی کا میسج آیا تھا، تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے۔ نمبر دیکھ کر اس کی رگ و جاں میں ایک زہر سا پھیل گیا تھا۔ اس نے میسج فوراً ڈیلیٹ کیا اور موبائل غصے میں سے بیگ میں پٹکا۔ آرام سے ہانی، کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟ مہرو نے پوچھا۔ وہ اس کی حرکت دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا، اور فکر مت کرو، یہ اسمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا یا خراب ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا اس کا۔ جانے کیوں وہ اتنی تلخ ہو گئی تھی، یا پھر حالات نے اسے تلخ بنا دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بات کا رخ بدلنا چاہتی تھی۔ جی خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ مہرو یہ کہہ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، وہ تو موسم کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ آج شام ہی ملتان پہنچا تھا۔ سیدوں کی حویلی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ البتہ حویلی کے سارے ملازمین دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا سامنا سید حویلی کے عجیب و غریب سپوت سے نہ ہو۔ بی جان نے آتے ہی اس کا صدقہ دیا تھا اور وہ بیزار سا سب برداشت کر رہا تھا۔ اسے سید حویلی میں بس ایک ہی شخص تھوڑا پسند تھا، اور وہ تھا حشام بن جبیر، جس کی محبت اس بیزار شخص کے لیے ہمیشہ سے خالص تھی۔ اس وقت بھی وہ حشام کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم نے اسموکنگ کب شروع کی؟ حشام نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 5 سال پہلے ہی کر دی تھی، نپے تلے انداز میں جواب دیا گیا۔ تم جانتے ہو نا، بی جان کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گی، ہمیشہ ہی ناراض ہوتی ہیں وہ۔ لیکن تمہیں پتہ ہے شامو کاکا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حشام کا نام بگاڑ کر وہ ڈٹائی سے ہنسا تھا۔ تھوڑی سی تو شرم کرو، تم سے 6 سال بڑا ہوں۔ حشام کی بات پر اس کا چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ سن کر اچھا لگا شامو کاکا، وہ بلا کا ڈھیٹ تھا۔ واپس کب جانا ہے؟ حشام نے دوبارہ پوچھا۔ 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی جب سے آیا ہوں بور ہی ہو رہا ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے آج ایک عورت آئی، ساتھ میں ایک ماں کا بچہ لائی تھی، اپنا بی جان کو کہتی اسے پیار دے سیدانی جی، یہ بڑا ہو کر آپ کے بیٹوں جیسا بنے گا۔ طنزیہ لہجے کے ساتھ بات کے آخر پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ میرے جیسا بن گیا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے فوراً کہا کہ لائیں، میں پیار دیتا ہوں، لیکن بی جان نے منع کر دیا۔ ورنہ؟ کیونکہ وہ تمہارے کرتوت اچھے سے جانتی ہیں مسٹر آر جے، اسی لیے منع کیا۔